السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ، آپ لاہور ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ پتہ نہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کا سافٹ ویئر کب اپ ڈیٹ ہوگا۔ پرانا 1950 55 60 والا اپ ڈیٹ جو ہے وہ سافٹ ویئر جو ہے ابھی تک وہ پرانا چل رہا ہے، جب کمرے جتنے کمپیوٹر ہوتے تھے اور گیں کر کے وہ ٹوں کر کے، اس وقت بلکہ تھے ہی نہیں یہ سافٹ ویئر۔ سمجھیں کہ اتنا آؤٹ ڈیٹڈ سافٹ ویئر ہے کہ ان کے مزارات بھی ختم ہو چکے ہیں۔ اب میں اسی لیے ہر دوسری تیسری ویڈیو میں دہرا رہا ہوں کہ لوگوں کو اس بات کی اب آہستہ آہستہ سمجھ آئے گی، بلکہ آ ہی نہیں رہی کہ فائنانشل ورلڈ آرڈر، اکنامک ورلڈ آرڈر چینج ہو گیا ہے۔ اور یہ 10 سال پہلے کا اس پہ کام ہو رہا تھا، 20 سال پہلے کا، اب فیصلہ ہو گیا اور اب امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے کہ یورپ اور امریکہ دنیا کا اکنامک سسٹم جتنا چلا سکتے تھے چلا لیا، اب ان کا فیلیور ہے۔ اب یہ شفٹ ہے ایشیا کی طرف، جس میں چائنا اور روس جو ہے وہ قیادت کریں گے، بھارت جو ہے وہ ایک مین پلیئر کی طور پہ آگے آئے گا، اور پاکستان اس میں ایک بہت اچھا اسٹریٹجک پلیئر بننے جا رہا تھا۔ ایران ہے، یہ UAE کے ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں، مسلم ممالک ہیں، انڈونیشیا ہے اور ملائیشیا ہے، جکارتا ہے، نیپال ہے، سری لنکا ہے، یہ سارے اب اس میں رول ادا کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن ایسے وقت میں آ کے ہماری اسٹیبلشمنٹ سے بلنڈر ہو گیا ہے، جب پاکستان جو ہے واقعی ایک بہتر پوزیشن میں آ رہا تھا، اور نہیں ان سے وہ چیزیں جو ہے وہ یہ سمجھ نہیں سکے، اور ان کو سمجھ نہیں آئی۔ پتہ نہیں یہ میرا یہ خیال تھا، بلکہ مجھے پتہ تھا کہ یہاں تھنک ٹینک نام کی چیز جو ہے نا، ٹینک ضرور ہیں، تھنک ٹینک کوئی نہیں ہے، یہاں بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ جبکہ صرف ٹینک نے تو چلو گولہ بارود چلانا ہوتا ہے، اس میں بیٹھے ہوئے ہمارے سولجر نے اپنی بہادری دلیری دکھانی ہوتی ہے، لیکن ذہانت، اسٹریٹجی، حکمت، دانائی، یہ ساری چیزیں تو پیچھے بیٹھ کے اصل لڑائی تو یہ ہوتی ہے۔ اگر جنگی حکمت عملی نہ ہو مثال کے طور پہ، تو جنگ پہ ایسے اندھا دھند جنگ میں جھونک دینا اپنے آپ کو، تو وہ تو فیلیور ہے۔ وہ نہیں ہے یہاں پہ نظر آ رہا، تھنک ٹینک نظر نہیں آ رہا، صرف جو ہے وہ ٹینک نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک اتنا المیہ ہے ملک۔ اچھا اگر وہ چلو ہیں تو پھر علیحدہ رہے نا، وہ اس جنگی وہ صورتحال تک جو ہے وہ فزیکل وار تک وہ رہیں، پھر وہ کم از کم یہ جو ایک اسٹریٹجک وار ہے، جو اکنامک وار ہے، اس وقت دنیا میں اکنامک وار ہے اور پروپیگنڈا وار ہے، انفارمیشن وارفیئر، یہی چیزیں ہیں، دو ہے سب سے بڑی۔ اور اسٹریٹجی یہ بن رہی ہے پوری دنیا میں کہ اب آپ کو IMF اور ورلڈ بینک کا جھکاؤ ابھی آپ کو محسوس کیوں نہیں ہو رہا کہ وہ بھی یہ فیصلہ کر چکے ہیں، بڑے مالیاتی ادارے بھی اصل انہوں نے ہی کرنا ہوتا ہے، اور ان پر چین نے بہت ہی طریقے سے، بہت کمال حکمت عملی سے یہ گھس گئے ان آرگنائزیشنوں میں، ان انسٹیٹیوشنوں میں۔ اور کیوں گھسا ہے؟ اپنی اقتصادی اور معاشی سٹرنتھ کی وجہ سے۔ اور وہ پچھلے چینی انویڈ کر چکے ہیں دنیا بھر کی پوری اکنامک سچویشن جو ہے، یہ نہیں سمجھ آ رہی۔ اب یہ جو جکارتا میں آسیان میں جو وزیر داخلہ نے یا وزیر خارجہ نے چائنا کے نے بیان دیا ہے کہ یہ شطرنج کے مہرے نہ بنے، ممالک جو ہے جو عالمی طاقتوں کے مہرے نہ بنے، عالمی طاقتوں کے شطرنج کے مہرے نہ بنے، ان کے اصل میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی کٹ پتلیاں نہ بنے، ان کے اشاروں پر ناچ کے اپنے ملکوں کا نقصان نہ کریں۔ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اب وہ اگر اس بلاک میں رہیں گے تو نقصان ہو جائے گا، اور ہمارا بلاک بھی کمزور ہوگا۔ وہ انہوں نے سازشیں کرنے سے باز نہیں آنا مغربی ممالک نے، اور نقصان ہم اپنا کروا بیٹھیں گے، ہر ملک اپنا نقصان کروا بیٹھے گا۔ کیونکہ یہاں پہ جو ایک بن رہی ہے، یہ ہمارا تحفظ ہر طرح سے دفاعی سطح ہو یا معاشی سطح ہو، ہر طرف سے ہماری سیکیورٹی اسی میں ہے۔ اب میں آپ کو ایک نئی مثال دیتا ہوں، جو یہ ادھر میرے خیال میں غالباً MI6 اور FBI کا اجلاس جو ہوا ہے UK میں، MI6 کے دفتر میں، وہ بھی ایک رپورٹ آ گئی، شاید غالباً BBC کی رپورٹ ہے، کہ انہوں نے آپس میں یہ طے کیا ہے کہ چین جو ہے اس کا ایڈوانس ہے، اکنامک ایڈوانس اور وارفیئر ایڈوانس جو ہے، اس کو روکنا ہوگا۔ یہ جو راہداریوں پہ چھایا جا رہا ہے
بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اس کا جو ہے، اور اس کے جو چیزوں کو جو ہے وہ کیپچرنگ کرنا جو ہے اکنامکلی فائنینشلی ان کو جو چیزوں کو ہتھیانا ہے ان کے بقول، اور جو جس طرح چھایا جا رہا ہے اس کو روکنا ہوگا. یہ نہیں روکیں گے تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹھکائی ان کی روس پر پابندیاں لگانے کے باوجود ہو گئی ہے، جو روس نے کر دی ہے اور چین نے اس کو جو سپورٹ کر دیا ہے، اور بھارت نے جو ایک انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی کا جو رول اپنایا ہے، اس سے ان کے حوصلے پست ہو رہے ہیں اور اب وہ اگریسو ہو رہے ہیں کہ بھائی میٹنگز تو وہ کریں گے، روکیں گے بھی، ہرڈلز بھی کریٹ کریں گے، لیکن یہ خطہ اتنا مضبوط ہونے جا رہا ہے خاص طور پہ روس اور چین کی وجہ سے، ان کے اتحاد کی وجہ سے اور انڈیا کے امپارشل رہنے کی وجہ سے. پاکستان کا لیٹ جانا امریکہ کے آگے اس وجہ سے ان کو جھٹکا ضرور آیا ہے اور وہ دکھ کے عالم میں ہیں، اور ابھی وہ لیکن چیزوں کو دیکھیں گے. میرا تو یہ بھی ماننا ہے کہ جو کچھ سری لنکا میں ہوا ہے اس میں چین اور بھارت کی کشمکش بھی شامل ہے، اور اس میں IMF اور مغربی طاقتوں کا بھی رول ہے جو برباد کیا گیا. انہوں نے کہا ملک کو ہی برباد کر دو، اس کو اتنا انریسٹ کر دو کہ چین کا وہاں جو کولمبو پورٹ سٹی کا جو پروجیکٹ ہے وہ کھٹائی میں ڈال دے. لیکن وہ چینی تو اتنے وہ ایسے جیسے زمین کے اندر سے نکل کے تو اپنے دشمن پہ جا پڑتے ہیں. اس لیے یہ اتنا جو ہے وہ اس کو ایزی نہ لیا جائے. یہ اگر چین کو پاکستان میں اپنے مفادات کمزور پڑتے ہوئے یا ختم ہوتے ہوئے یا ان کی آگے رکاوٹ آتی ہوئی نظر آئی تو وہ تو پھر آ کے بیٹھ بھی جائے گا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، امریکہ تو یہاں سے دور ہے، چین اتنا دور بھی نہیں ہے. تو یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس میں آپ کو اگر یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ مسٹر بائیڈن اس وقت جو فیصلہ کر کے بیٹھے ہیں کہ جو ٹرمپ نے چین پر پابندیاں لگائی تھیں اور اس کی درآمدات پر اتنے بھاری ٹیکس لگا دیے تھے، یہ سمجھ کے کہ اس سے چین کو نقصان ہوگا، امریکہ کو نقصان ہو گیا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پچھلے 40-50 سال میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی، اس وقت امریکہ کے اندر جتنی مہنگائی ہے تو ہمیں چین کی ان درآمدات سے جو ہے وہ ہٹانی پڑیں گی پابندیاں، اور ٹیکس ہٹانے پڑیں گے، پابندیاں ہٹانے پڑیں گی، اور ہمیں اس کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے تاکہ ملک مہنگائی سے بچے. عوام جو ہے نہیں تو یہ نکل کے ہمارا گریبان پکڑے گی. ملک ہمارا جو ہے وہ اتنا اس وقت خوفناک انفلیشن کے اور اکنامک کرائسس کے شکار ہے. اب اپنے لیے تو وہ چین سے سب سے بڑا دشمن ان کو چین نظر آ رہا ہے. ادھر وہ چین کے خلاف پالیسیاں بنا رہے ہیں کہ اس کو روکنا ہوگا، ادھر امریکہ بہادر جو ہے وہ جا کے اس سے پابندیاں ہٹا رہا ہے اور اس سے وہ لینا چاہتا ہے درآمدات، اس کو ٹیکس کی چھوٹ دینا چاہتا ہے جو پہلے ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے انہوں نے نقصان امریکہ کا اٹھایا. اور ادھر ہم ہیں کہ ہم یہ سمجھ آ رہا ہے کہ جو امریکہ نے کہا کہ بس ٹھیک ہے سر، یہ ہے شارٹ سائٹڈنس. تو ہم کب اپنا سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں گے؟ ہماری اسٹیبلشمنٹ کب اپنا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرے گی اپنے ملک کی خاطر، افواج پاکستان کی خاطر، پاکستان کی عوام کی خاطر؟ یہ کب انٹرنیشنل لیول پر آ کر سوچنے اور پالیسیاں بنانے اور مخالفانہ پالیسیوں کو سمجھ سکنے اور ان کو کاؤنٹر کرنے کے اہل کب ہوں گے؟ جب ہم خود ہی سمجھی جائیں گے کہ ہم ہی سارا کو. یہاں ایک تو بڑا ایک بہت ہی بد نصیبی یہ ہے کہ جو جعلی آدمی ہے یہاں دانشور بنا ہوا. جتنے آپ یہ ٹی وی اینکر اٹھا لیں، یہ ان کا یہ جو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ سرجن بھی ہم ہیں، حکیم بھی ہم ہیں، انجینئر بھی ہم ہیں، فوجی پالیسیاں بھی ہم ہی سمجھ سکتے ہیں. جاہل پڑھتے ہیں نہیں نہ. اچھا پڑھ لینا کہ بھی سارا کچھ نہیں ہوتا. اصل بات ہوتی ہے کہ آپ کو شعور ہو، اور شعور کہاں سے ملتا ہے؟ احساس اور نیک نیتی پر مبنی فیصلوں کو اور سوچنے سمجھنے کی تجزیاتی فکر سے شعور آتا ہے. مطالعہ ہو، آپ کا ایک ایک چیز پہ باریک نظر ہو اور اندر احساس خیر کا ہو تاکہ آپ کو دانائی آ سکے. صرف جعلی تعلیم، جعلی مطالعہ اور جعلی شعور نہ رہ جائے. یہ جو کیونکہ جب پوری آپ کی توجہ پیسہ بٹورنے، اپنی ٹور بنانے، اپنی ریٹنگ لینے کی طرف ہوگی تو خاک آئے گی. خاک دانائی آپ کے اندر آئے گی. دانائی تو ان سب چیزوں سے ماورا ہو کے ہزاروں سال تک کے لیے اپنے لوگوں کی خیر چاہنے کے لیے، وہ سوچنے کے لیے، انسانوں کی خیر کی طلب، سال ہر سال کی طلب کے نتیجے میں دانائی آتی ہے. تو یہاں اب عالمیہ یہ ہے کہ یہ ہمیں اس وقت اس طرح تو اس دفعہ تو
جو ہے وہ بہت بری طرح اس فیصلے نے، رجیم چینج فیصلے نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، اور چیخیں بلند ہو رہی ہیں، ہر روز جو ہے کوئی نہ کوئی المیہ سنائی دے رہا ہے کہ یہ ہو گیا، اور ابھی بھی ہم الجھے ہوئے ہیں کہ میں صدر بن جاؤں، اس کو لے کے اس کو وزیر اعظم رہنے دو، نواز شریف اور ڈار صاحب کو آنے نہیں دیا جا رہا، کیس ختم نہیں ہمارے ہو رہے، اور وزیر اعظم جو صدر، اگلا صدر کون ہوگا اس کا مواخذہ کرو، اگلا آرمی چیف کون ہوگا، رولا اس بات پہ پڑا ہوا ہے جی کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا، یعنی جو موجودہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن لے لینی چاہیے، اگلا آرمی چیف وہ آ جائے جو آ کے ہمیں اقتدار پہ پھر بٹھا دے، اور پھر ہم وہی تماشا کریں جو پچھلا 1947 سے لے کے اب تک، قائد اعظم کی وفات کے بعد اب تک اب وہ تماشا چل رہا ہے، ہم پھر وہی اور بغلیں بجائیں کہ لے جی ہم حکمران ہیں، اپنے اللہ تللے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کریں اور مفادات اٹھائیں۔ اس سے ہم نکل ہی نہیں پا رہے، دنیا میں باہر کچھ ہو رہا ہے اور اندر ہمارے کچھ ہو رہا ہے۔ ابھی تک ہم صرف یہ 20 سیٹوں کا الیکشن یا آنے والے الیکشن کی ڈیٹ دینا یا فیئر الیکشن جو ہے اس پہ ذہنی طور پہ ہم تیار نہیں ہو رہے۔ یہ تو ہماری نیت ہے، تو دانائی کہاں سے آئے گی؟ جب اندر بدنیتی ہوگی اپنے مفاد میں، ذاتی ہوس کی وجہ سے پیدا ہونے والی سوچ آپ کو دانائی کہاں سے دے گی؟ دنیا میں بدل رہی ہے، دنیا میں پتہ نہیں کیا کچھ اتنی تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور ہم اپنے ذاتی مفادات سے نکل ہی نہیں رہے۔ اور شاید یہ سوچنے پہ کیا عوام مجبور ہو جائے کہ جو اس وقت با اختیار لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، ان کے اندر ملکی عوامی سوچ ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا تو یہی مطلب ہے کہ حب الوطنی کا صرف جو ہے وہ ٹھیکہ آپ نے دعویٰ ہی ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ یعنی آپ کون ہیں کہ جو ملک کے بارے میں غلط فیصلہ بھی کریں اور اس پر ڈٹ بھی جائیں اور آپ کہیں کہ ہم جی حب الوطنی کے چیمپئن ہیں؟ یہ تو نتیجے نکل رہے ہیں، یہ سارا کچھ تو سامنے آ رہا ہے۔ تو دنیا بھائی، دنیا کو سمجھنے کی کوشش کریں، سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کریں اپنا خدا کے لیے۔ کب ہوگا؟ جب برباد ہو جائیں گے۔ اس چیز سے کب نکلیں گے ہم؟ اس وقت جب کچھ کرنے کے لیے باقی نہیں رہے گا۔ کم از کم فیئر الیکشن عوام پہ چھوڑ دیں، ایک دفعہ تو چھوڑ دیں، اور اللہ سے توبہ مانگ لیں کہ میرے مالک اب ہم اپنے وطن کو اس طرح دھچکے نہیں لگائیں گے، اب عوام کے اوپر چھوڑیں، لوگوں کو گرو کرنے دیں، جمہوریت جو سو کالڈ جمہوریت ہے، جعلی منحوس جمہوریت، براہ نام جمہوریت، جب وہ چاہتے ہیں جمہوریت آ جاتی ہے، جب چاہتے ہیں وہ مارتے ہیں اس کو پٹھی کے، وہ اٹھنے کے ہوش نہیں آتا۔ تو یہ ماشاء اللہ جمہوریت کے کھیل سے نکلیں، اب ہم گرو کرنے دیں سسٹم کو، گرو کرنے دیں نظام کو، گرو کرنے دیں لوگوں کے شعور کو، ووٹ کو گرو کرنے دیں، ووٹ کو نوٹ دو، وہ سارا کتنے جعلی نعرے، جعلی بیانیے، منحوس جھوٹے لوگ، اور خواہ مخواہ کے مہذب بنے ہوئے، ایسا مہذب آدمی سامنے آ رہا ہے، ساری زندگی چوریاں کر کے اب کہتے ہیں ہمیں چور نہ کہو، وہ عزت سامنے آ گئی۔ میں کیا تکبر اور کیا فرعونیت ہے جی، ہمیں کیوں کہہ دیا گیا؟ معافیاں منگوائی جا رہی ہیں اور اپنی جعلی جو ایک وہ ہے بچائی جا رہی ہے، کر و فر۔ آپ شکر کریں کہ حکومت میں باہر نکلیں گے تو پتہ جائے گا، اور آپ کے اندازے غلط ہو گیا کہ عمران خان باہر نکلے گا تو ٹماٹر پڑیں گے، ابھی تک تو نہیں پڑے، نہ پڑھنے ہیں، وہ تو پیار دیکھیں لوگ کیسے کیچڑ میں کھڑے ہو کے سن رہے ہیں۔ تو آپ خدا کے لیے ہمارا اپنے وطن کی خاطر لعنت بھیجیں ہر چیز پہ، اپنے وطن کی خاطر سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں، اعلیٰ پر تھنک ٹینک بنائیں، مخلص لوگوں کو شامل کریں اور دانائی والے لوگوں کو شامل کریں۔ ہر سطح پہ ہمارے 2 نمبر آدمی آگے ہے، اور 1 نمبر بیچارہ آدمی تھا جو اچھی نیت والا، اچھی سوچ والا، صحیح علم والا آدمی، جو چھوٹی موٹی جعلی عمران خان پہ بھی میں تنقید کی، اس نے وہ لونڈوں کی ٹیم جمع کر رکھی ہے کہ جن کو شعور آتے آتے وہ ان کو وفات پا جائیں گے۔ وہ لونڈے جو ہیں وہ ایک سطحی سوچوں والے لونڈوں سے عمران خان بھی نکلے، اسی وجہ سے یہ ذلیل ہوا ہے 3.5 سال بعد۔ جو کہہ دیا تھا نا انہوں نے کہ اس کی ارد گرد خوش آمدی اکٹھے کیے ہوئے ہیں، چمچے کٹچے، تو اللہ کرے وہ گروہ کرے، اور جن صوفیاء کے اشارے پہ وہ ریاست مدینہ اور اللہ کا نظام اور لا الہ الا اللہ کا مطلب وہ سمجھ میں اس کو آ رہا ہے، وہ ساتھ بھی لا الہ الا اللہ والے لوگ اکٹھے کرے، نیت تو کرے، خود بخود آ جائیں گے لوگ، وہ اللہ سے مانگے تو صحیح، اپنا دل کا دروازہ تو اوپن کرے، سارے مل جل کے خدا کے لیے، اپنا اس ملک کے لیے، وطن کے لیے، اپنے بونے پن سے ہم سب نکلیں اور اپنی قوم، اپنے لوگوں کے لیے آگے بڑھے، خدا کے لیے یہ جو ہے نا، خدا کے لیے ہم سب اپنے سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں۔ بہت شکریہ۔